بهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. جب رسول آئے اللہ کے قرآن سے بیان ہو رہا ہے میرے محبوب اس بستی والوں کا مثال بیان فرماؤ جن کے پاس ہمارے رسول پہنچے دو پہنچے ان کو بستی والوں نے ٹھکرا دیا ان کے ساتھ مسخری مذاق کی کیا کہتے ہیں یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا كانوا به یستهزئون. افسوس ہے ان لوگوں پر جن کے پاس رسول پہنچے اللہ کی طرف سے پیغمبر پہنچے لیکن انہوں نے مسخری کی رسولوں کے ساتھ. یہ مسخری کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے ہم نے تیسرا رسول بھیجا یہ تینوں بھائی مل کر اللہ کی توحید کا پیغام پہنچاتے ہیں. قوم کہتی ہے قالوا ما انتم الا بشر مثلنا تو ہماری جیسے انسان ہو ہم تمہاری بات کیسے مانے تم تو بشر ہو ہم تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں. اگر رب کو ضرورت ہے تو آسمان سے ہماری ہدایت کے لیے فرشتے کو بھیجے. اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے فرمایا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. اللہ نے اس سے جواب دیا اگر تم زمین میں رہنے والے بسنے والے آباد ہونے والے فرشتے ہوتے تو تمہاری چلتے پھرتے تم فرشتے ہوتے تو تمہاری ہدایت کے لیے ہم آسمان سے فرشتے کو بھیجتے لیکن تم آباد انسان ہو آدم کے بیٹے آباد ہو تمہاری رشتہ ہدایت کے لیے ہم نے آدم کے بیٹے میں سے افضل البشر سید البشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا ہے. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں ہم اس کی ذات کو مانتے ہیں بات کو. آج بھی جھوٹے دعوے دار کا یہی حال ہے. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے نبی کی ذات کو ماننے والے اس کا وقت ہے لیکن بات کو نہیں مانتے. کیسے ذات کو مانتے ہیں؟ ایک ہمارے علاقے کا ہے جس نے دیوان محمدی لکھا ہے کہتا ہے کہ تشان نبی کہ تشان خدا ہر شان دہن برہان جدا. کہتا ہے محمد محمد پکیٹیں گزر گئی. کیا کہتا ہے محمد محمد پکیٹیں گزر گئی از احد نال احمد ملے جے گزر گئی. محمد محمد پکیٹیں گزر گئی احد نال نبی کی ذات کے ساتھ محبت کرنے والا رب کی توحید میں غلب کرتا ہے. کیسے غلب کیا جناب کہتا ہے محمد محمد پکیٹیں گزر گئی احد نال احمد ملے جے گزر گئی. کہتا ہے میں اپنی حیاتی پہ قربان تھیما میں اپنی حیاتی تے قربان تھیما خدا کو محمد سدے جے گزر گئی. جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کس کے طرح اس نے غلب کیا ہے. کہتا ہے خدا کو بھی چھوڑتے محمد دے اولے خدا کو بھی چھوڑتے محمد دے اولے محمد کو دے جے لکھیں گے گزر گئی. طرح کی سمجھ آ رہی ہے. وہ کہتا ہے جناب ہم نے خدا کو محمد کی شکل میں دیکھا ہے ہم نے مصطفیٰ کو پکارا ہے ایسے پکارا ہے جیسے ہم خدا کو پکارتے ہیں.
آدھے خدا کو دکھو سے محمد اولے محمد کو دے دے دکھے دے گزر گئی. تو میں نے اس کا جواب اپنی زبان میں دیا کہ کس شان نبی کس شان خدا او کملیا کس شان نبی کس شان خدا. یہ کہتا ہے محمد محمد پکے جے گزر گئی احد نال احمد ملے جے گزر گئی. خدا کو دکھو سے محمد سے بولے محمد کو دے جے دکھے جے گزر گئی. میں اپنی حیاتی سے قربان تھیواں خدا کو محمد سدے جے گزر گئی. استغفر اللہ نعوذ باللہ. میں نے جواب دیا کس شان نبی کس شان خدا کس شان نبی کس شان خدا. ہر شان دہن برہان جدا ہر شان دہن برہان جدا ایمان جدا و مقام جدا ان کی ذات احد ایدہ نام احمد. اللہ کی ذات کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو میں نے عرض کیا ہے ان کی ذات احد ایدہ نام احمد. رب نور قدیم ایدہ ابن جد رب نور قدیم ایدہ ابن جد. وہ چھیڑا ایک آقا مفت حسد تیرے عقل کو پائے گئی کہ جی بلا تو شان نبی رب نال ملا. نعرہ تکبیر اللہ مشکل کشا جناب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مقدس میں اعلان فرمایا ہے جس کو ہم توحید کی سمجھ عطا کرتے ہیں اس کو عقل بھی دے دیتے ہیں. جس کو توحید نہیں ملتی اس کا عقل بھی مشرک بے عقل ہے. خالق اور مخلوق میں فرق نہیں کر سکتا. عابد اور معبود میں فرق نہیں کر سکتا. رازق اور مرزوق میں فرق نہیں کر سکتا. آئیے دیکھیے کہنے والا کیا کہتا ہے کہ شان نبی کہ شان خدا ہر شان دہن برہان جدا ایمان جدا و مقام جدا ان دی ذات احد ان دا نام احمد. رب نور قدیم ان دا ابن جد. تو چھیڑا ایک آقا مفت حسد تیرے عقل کو پائے گئی کینچی بلا دی تو شان نبی رب نام ملا. رب خالق ہے مخلوق سمجھ رب رازق ہے مرزوق سمجھ رب کو ہر ایک سے موفوق سمجھ. تو من کر کے تو من کر کے دیندی ملا. او کہ شان نبی کہ شان خدا کہ شان نبی کہ شان خدا. کلیم تو کیا سمجھے سے ضدی لوگ تھا. او کلیم تو کیا سمجھے تھے ان مشرک غالی ضدی لوگ ہی تھا. نہیں حق سمجھن دا شوق تھا نہیں حق سمجھن دا شوق تھا. والن اسا عرض کرے سو پیش خدا ون عرض کرے سو وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. جس طرح ایک مواحد کہا گیا رب نے اپنے قرآن میں بیان فرمایا رسولوں کو تبلیغ کرتا ہے لیکن رسولوں کی بات وہ نہیں مانتے. ان کی قوم کا ایک شخص آیا اس نے آ کر کہا قال یا قوم اتبعوا مرسلین. ان رسولوں کی بات کو مان لو. قوم کہتی ہم نہیں مانتے. فرمایا اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. یہ تو جو لوگ اپنی ذات کی قدر نہیں رکھتے یہ تو تمہارے سے صلہ نہیں مانتے ان کی بات مان لو. تو وہ کہتا ہے وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. اتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة
قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. رب العالمین نے کس طرح اپنے کلام مقدس میں آنے والے لوگوں کی اصلاح فرمائی ہے کہ رسول جا کر انہیں بات سمجھاتے ہیں، وہ نہیں مانتے. ان کی اپنی قوم کا ایک شخص آیا، اس نے سمجھایا، اس کی نہ مانی، بلکہ اپنی قوم والے کو شخص اپنی قوم والے اس مواحد کو قتل کر دیا. وہ جب قتل ہو گیا اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے فی جنات، ہم نے اس کو بحث میں داخل کر دیا. اللہ ادخلوها، ہم نے اس کو داخل کیا جنت میں. جب وہ جنت میں پیدا ہوتا ہے تو اس سے پہلے کہتا ہے قالوا، کہتا ہے اپنی قوم کو اے میری قوم میں تو تمہارے رب کو مانتا ہوں، یعنی میرا اور تمہارا رب ایک ہے. جب قوم نے پھر بھی اس کی بات نہ مانی تو قوم نے اس کو قتل کر دیا. وہ کہتا ہے میں تمہارے کیا ان کی پوجا کروں جو اللہ کے سوا جن کو تم معبود سمجھتے ہو؟ یہ تو ہو نہیں سکتا. جب وہ بحث میں پہنچتا ہے تو کہتا ہے قال یا قوم، میری قوم جانتی ہوتی کہ توحید کے رنگ کس طرح نرالے ہیں. میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. انہوں نے تو مجھے حقیر سمجھ کر قتل کر دیا، لیکن میرے رب نے تو مجھے مکرم لوگوں میں داخل فرما دیا. تو میں عرض کر رہا ہوں اہل حدیث کا پیغام نوٹ کر لیجئے. اہل حدیث کا پیغام یہ ہے کہ ہم جب تک زندہ ہیں اللہ تبارک و تعالی کی توحید میں کسی مخلوق کو شریک نہیں ہونے دیں گے. ہم جب تک زندہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کسی انسی کو شریک نہیں کرنے دیں گے. یہ ہمارا دعویٰ ہے. ہمارے پیغام کو نوٹ کر لیجئے کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم نے کلمہ جناب ہندوستان میں نہیں سیکھا، ہم نے کلمہ ایران سے نہیں منگوایا، ہم نے کلمہ اپنا کوفہ سے نہیں سیکھا، ہم نے کلمہ سیکھا ہے مکہ اور مدینہ سے. ہمارا ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ توحید کے اوپر جانا، مرنا برداشت کرنا، شہادت کو اپنے لیے سعادت سمجھنا، لیکن اس دنیا میں شرک تو پتہ یہ چلتا ہے. آج 14 اگست ہے، میرے بھائیوں نے فنکشن منائے ہیں، لیکن یہ بھی کوئی نہ سمجھے. میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ اہل حدیث بھی شاید پاکستان کا یوم منائے. ارے یار منانا جائز ہوتا تو میرے آقا مکہ مکرمہ فتح کرنے کے بعد مکہ کا بات سمجھ آ رہی ہے بھائی، مکہ کا یوم مناتے، لیکن میرے پیغمبر سے ثابت نہیں ہے، جس کی وجہ سے اہل حدیث فتح کا یوم بھی نہیں مناتے. یوم منانا جائز ہوتا میرے محبوب حنین کی جنگ کے بعد یوم مناتے، فتح کا یوم مناتے. معلوم یہ ہوتا ہے تاریخ کے دیکھنے سے، حدیث کے دیکھنے سے، قرآن کے مطالعے سے یہ سمجھ لگتی ہے کہ یوم منانا جائز نہیں. ہم وطن عزیز کے ہمدرد ہیں. میرے استاد مکرم ثابت کریں گے وہ لوگ جو آج پاکستان میں بدامنی جنہوں نے پھیلائی ہے، وہ اس وقت یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان بنے. ان کے ایک بڑے نے کہا تھا، اس سے پوچھا کہ حضرت مفتی صاحب یہ بتاؤ کہ پاکستان کے بننے میں، تحریک پاکستان میں آپ نے بھی حصہ لیا تھا. وہ کہتا ہے الحمدللہ ہم اس گناہ میں شریک نہیں. یہ اس کا باپ ہے جس نے آج عورت کی حکومت کو تسلیم کیا. تو توجہ کرنا، 14 اگست کی یوم کے دن پاکستان قیام میں آیا. آج لوگ آزادی مناتے ہیں، لیکن یہ شعور نہیں، یہ
पाकिस्तान किस नाम पर बना, किस नाम पर बना? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इस्लाम के नाम पर बना। लेकिन ये भी यकीन होता है ये लोग जब भी कुर्बानी देते हैं अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद के नाम पे देते हैं। आज का जनाब मौलवी का जब भी पेट भरते हैं तो वो कहते हैं अल्लाह के नाम पे दे दो, कुरान के नाम पे दे दो। जब लोग उसके साथ ताउन करते हैं पेट भर जाता है तो फिर कहता है मुल्क में निफाक फिका का होना चाहिए। हमारी अपनी फिका है जाफरिया, वो कहते हैं हमारी अपनी फिका हनफिया है। मालूम ये होता है लोग कुर्बानी कुरान और हदीस पर दिया करते हैं। तो मेरे अर्ज करने का मकसद ये है मेरे भाई, इस वतन को पाकिस्तान को ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम लेकर बनाया गया। लोगों ने कुर्बानियां दी किस लिए? रब की तौहीद के लिए। लोगों ने कुर्बानियां दी किसके लिए? रब की तौहीद के लिए। अगर ना उन्हें पाकिस्तान के रोड अच्छे नहीं लगे, पाकिस्तान में रिहाइश भी उससे अच्छी नहीं थी, वहाँ रिहाइश भी बेहतर थी, वहाँ सहूलतें भी बेहतर थी, लेकिन उन्हें कुर्बानियां दी हैं, अपनी बच्चियों की असूलतें लुटाई हैं, उन्हें जनाब अपने नौजवान बच्चे जिबा कराए हैं, उन्होंने जनाब किस्मों किस्म की दास्तां कुर्बानियां पेश की हैं। तो उसकी वजह ये थी, उसकी वजह ये थी कि उन्हें ये यकीन था ये सब रोजे वादे को मानने वाले हैं जिन्होंने अपने वतन के परचम का निशान भी सब्ज रंग का बनाया है। हम उस मुल्क में पहुंच जाएंगे, वहां अदालत मिल जाएगी, वहां चैन मिल जाएगा, वहां अमन मिल जाएगा, वहां सुकून मिल जाएगा। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि जब मुल्क बन जाएगा फिर जनाब इस मुल्क के उन शुहदा के लाखों और करोड़ों शहीदों के साथ बगावत की जाएगी, उनके खून के साथ बगावत की जाएगी। आज उन शुहदा के खूनों से बगावत हो रही है जिन्होंने अपने वतन अजीज के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। लेकिन लोग ये समझते हैं शैतान ने इसके लिए की है कि पाकिस्तान में अयाशी करेंगे, फहाशी करेंगे। नहीं नहीं मेरे भाई, उन्होंने कुर्बानियां दी हैं ला इलाहा इल्लल्लाह के। ला इलाहा की तफसीर मेरे बुजुर्ग अल्लामा अब्दुल अली यज़दानी साहब बयान कर चुके हैं। तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए दी है। आज किस मुंह से कहते हैं वो लोग पाकिस्तान का मतलब क्या? अरे ला इलाहा इल्लल्लाह तो तब होता रब के साथ किसी को शरीक न मिला। जो वजीर बनता है वो कब्र में हाजिरी देता है, रब के घर की हाजिरी भूली हुई है। समझो करना भाई, जो भी वजीर बनता है वो कब्र के गुस्ल के लिए तैयार हो जाता है। रब के घर से जिनका उठाना उसको सफाई करना भूल चुकी है। मालूम ये होता है ये बाकी लोग हैं जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह से बगावत की है। हकीकी माना तो यही था कि उस नबी के हम उम्मती है जो इस दुनिया में आया है ऐसी पाकीज़ा तालीम लेकर। फरमाया हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। जो अल्लाह की आयत सुनाकर व युज़क्कीहिम पाक करता है। बस पाक नबी की दावत के मानने वालों ने इस मुल्क का नाम पाकिस्तान रखा। लेकिन आज पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं रहा। किस मुंह से कहते हो ला इलाहा? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। आओ मैं आपको बताऊं पाकिस्तान का मतलब जो मेरी समझ में आज आया है वो ये है पाकिस्तान का मतलब क्या? हाकिम बनत रिश्वत खा। ये जनाब ला इलाहा इल्लल्लाह न रहा। उसमें पाकिस्तान का मतलब क्या? हाकिम बन तो रिश्वत खा। पाकिस्तान का मतलब क्या? मुल्ला बन तो ढेठ वधा। ला इलाहा इल्लल्लाह अगर ला इलाहा इल्लल्लाह होता तो क्या बनता? पाकिस्तान का मतलब हाँ हाकिम बनत इंसाफ चला, हक चला। पाकिस्तान का मतलब हाँ आलिम बनता हक सुना। लेकिन आज वो मतलब नहीं रहा जनाब। आज क्या मकसद है? आज मतलब ये है पाकिस्तान का मतलब क्या? हाकिम बनत रिश्वत खा। पाकिस्तान का मतलब क्या? मुल्ला बनत ढेठ वधा। पाकिस्तान का मतलब क्या? मक्खन वेच तंबाकू खा। ये मतलब बना हुआ है। वो हकीकी मकसद और मतलब लोग
آج تک سمجھ نہیں سکتے. اگر لا الہ الا اللہ اس کا مطلب ہے تو یہ ڈش مشینیں کہاں سے آئی ہے, یہ وی سی آر کہاں سے آیا ہے, یہ شراب کہاں سے آئی ہے, یہ بدماشی کہاں سے آئی ہے. آج ہمارے گھر بدماشی عیاشی فحاشی کے مرکز بنے ہوئے ہیں. اگر اس کا لا الہ الا اللہ مطلب تھا تو اس دنیا میں قرآن کی آواز کو آج ہماری انتظامیہ پابندی کے ساتھ اور قسم کی جناب پابندیاں لگا کر اجازت بھی نہیں دیتی, لیکن شیطان کی آواز روزانہ بازاروں میں جناب قسم کے چوراہوں میں اور جناب ٹریکٹروں میں اور بسوں کاروں میں قسم کی سواریوں میں یہ جناب شیطان کی آواز چل رہی ہے ملک پاکستانیوں کا, لیکن آواز شیطان کی پسند ہے, قرآن پر پابندی ہے. اور ہم پاکستانی ہیں, جبکہ ہمیں قرآن کی تلاوت سننے کا وقت ملے تو اپنے مولوی یاد آ جاتے ہیں, اپنی پارٹی یاد آ جاتی ہے, اپنی گروہ بندی فرقہ بندی یاد آتی ہے. قرآن جب سنانے والا سنائے تو ہمیں اپنے مذاہب یاد آتے ہیں. افسوس ہے جب شیطان کی دعوت ہمیں سنائی جائے تو ہم سب مذاہب کو ایک طرف رکھتے ہیں, مولوی کو ایک طرف چھوڑتے ہیں, عالم کی بات کو ایک طرف رکھتے ہیں. لیکن کیا کہتے ہیں, بھائی چلو فلاں مقام پہ ڈرامہ ہو رہا ہے, فلاں مقام پہ فلاں فنکشن ہو رہا ہے, یہ جا رہے ہیں. پاکستان کا مطلب اگر لا الہ الا اللہ ہے تو عورت کی حکومت کے لیے, عورت کی اقتدار کے لیے لا الہ الا اللہ سے اجازت نہیں ملتی. معلوم یہ ہوتا ہے آج لوگوں نے ان شہداء کے خون سے بغاوت کی ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے, کوئی مانے نہ مانے ہم تو سنانے کے لیے آئے ہیں کہ پیغمبر نے بھی یہی اعلان کیا تھا, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا يُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا الہ الا انا فاعبدون. ہم بھی اپنے وطن والے اپنے پیارے بھائیوں کو یہ دعوت پیش کرتے ہیں, بھائیو آؤ لا الہ الا اللہ پہ استقامت اور استقلال اختیار کر لو. اگر استحکام پاکستان چاہتے ہو, اگر پاکستان کی بقا چاہتے ہو, اگر پاکستان میں امن چاہتے ہو, پاکستان میں سکون چاہتے ہو, پاکستان کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہو, پاکستان کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو, تو لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے رب کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے محمد کے سوا کوئی رہنما نہیں ہے. ایک ہاتھ میں قرآن لے کر دوسرے ہاتھ میں محمد کریم کا فرمان لے کر پوری دنیا میں دعوت کو پھیلاؤ, یہ ہے لا الہ الا اللہ. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا اپنے محبوب کا غلام بنائے. سیرت النبی کا عنوان کافی وسیع عنوان ہے جس کا ایک بھائی نے بھی اصرار کیا ہے, لیکن انشاءاللہ الرحمن 18 اگست کو ہونے والی کانفرنس میں سیرت النبی کے عنوان پر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا اور اپنے محبوب کا غلام بنائے. صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلتے. آمین تو کہہ دو, یہ تو آمین کہنے والوں کا اجتماع ہے. اونچی آواز سے آمین اس لیے کہلوا رہا ہوں. ایک تو میں نے جو اچھی بات کی ہے وہ اللہ کو اللہ فرمائے, دوسرا آپ بیدار ہو جائیں کیونکہ شیر اسلام کا خطاب ہونے والا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا اور اپنے محبوب کا غلام بنائے, صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلائے, اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے, اولیاء کرام بزرگان دین تمام ائمہ دین کا ادب و احترام نصیب فرمائے. ہر مسلمان کی دلی خواہش تمنا کو قبول فرمائے, جب تک زندہ رکھے اسلام سے رکھے, جب خاتمہ ہو شہادت اور ایمان ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب
اسلام آباد ہی انشاءاللہ العزیز جیڑا نانا بولے میں سننے دے سارے ووٹ دے حق نے اللہ اس کانفرنس کو کامیاب فرمائے میرے گھر گرمی بڑی یاد کے کہو اللہ اس کانفرنس کو کامیاب فرمائے کہہ دو آمین اور انشاءاللہ العزیز کامیاب بھی ہوئے گی بولو کامیاب بھی جتنے میرے بزرگ تشریف فرما ہو کانفرنس کا انتظام ہو سکے بولو ناراض سے بزرگ بولو پھر وہ کانفرنس کا انتظام ہو سکتی اور میں سے بات یہ کہنا نہیں چاہتا استحکام پاکستان کانفرنس سے انشاءاللہ العزیز کائنات اندر جب تک اہل حدیث رہیں گے اس پاکستان میں وال کوئی میلیات کر کے بھی دیکھ سکتا ڈرتے جو ڈرتے نارکا کرو کوئی میلیات کر کے بھی دیکھ سکتا اور انشاءاللہ العزیز میں بات کہنی چاہنا آؤ پاکستان کے اندر بسنے والوں اہل حدیثاں کی بات نوٹ کرنا میں تے بات کراچی کے اندر گئی سی سیال کوٹ کانفرنس سے بات گئی سی جب تک کائنات اندر خصوصی طور پہ ملک پاکستان کے اندر اہل حدیث کا ایک ایک بچہ زندہ رہے گا میں بات واضح طور پہ گئی اہل حدیث کٹ سکتا ہے اہل حدیث مر سکتا ہے اہل حدیث بچے زنا کرا سکتا ہے اہل حدیث دولت لٹوا سکتا ہے اہل حدیث گھروں میں گھر ہو سکتا ہے اہل حدیث سوریاں تے لٹک سکتا ہے اہل حدیث اپنا سینہ گولیاں کا چھلنی کرا سکتا ہے اہل حدیث کالے پانیوں میں جا سکتا ہے اہل حدیث
رب کا قرآن آئے گا، نبی کا فرمان آئے گا۔ اور بولو کوئی ہور نظام آ سکتا؟ ہاتھ کھڑے کر کے کہو کوئی آ سکتا؟ نہیں آگے انشاءاللہ ہولا بھی۔ اس واسطے میں عرض کرنا چاہنا کہ آپ سے محبت نہ نوٹ کر لا، یہ دین اسلام مکمل ہویا ہے کہ آپ سے محبت نہ نوٹ کر لی، سپارہ چھڑا ہے، سپارے کا رکوع تھک کے جانا، سپارے کا رکوع پنجنا نوٹ کر لی، جتھے کو بیٹھا ہے پاویں کو گھر چ بیٹھا ہے، پاویں مقام سے بیٹھا ہے، پاویں سین چ بیٹھے ہے، مقام دی چھت سے بیٹھے ہے، اسلام آباد والے آپ تو بھی نوٹ کر، اسلام نگر والے تو بھی نوٹ کر، کوئی دیوبندی ہے وہ بھی نوٹ کرے، کوئی اہل حدیث ہے وہ بھی نوٹ کرے، کوئی بریلوی ہے وہ بھی نوٹ کرے، کوئی شیعہ ہے وہ بھی نوٹ کرے، اور جیڑا دین اسلام کائنات اندر آیا مکمل ہویا، ملک پاکستان کے وجود آیا سن 1947 کے اندر ہویا، اس مقام سے نعرہ یہ نہیں لگیا اسی آپ کی کرا گے، اسی آپ کام چلاوا گے، اسی انگریز کا چلاوا گے، ہر ایک نے کیا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ ابھی ہوئی بولتا پچھلا دفعہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور ایک قرآن بھی ہے سننا پیار سے محبت نہ رب کائنات فرماندے میں الیوم اکملت لکم دینکم، لوگ کرتے آتے ذرا آوازوں میں میرے خدا فرماندے میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، اللہ تیرے قرآن کو سب کے جاوا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اجے نہیں سمجھ آئی؟ جی کرتا قرآن کا ایک مقام سنا جاوا، سپارہ دوسرا ہے، آوازوں بھی میرے خدا فرماندے میں یا ایھا الذین آمنوا، اسلام نگر والے نوٹ کر لے آتے، یا ایھا الذین آمنوا خذوا بالسلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو میرا جی کرتا قرآن دا ایک اور مقام میری خدمت اندر پیش کر جاوا، اور میرے آمنہ دلال اکر حسن و جمال ساری کائنات سردار پیغمبر بے مثال صاحب شرف و کمال امام الحرمین امام القبلتین امام الثقلین جد الحسن والحسین حبیب الانبیاء شاہ روز جزا والی فتحہ پیغمبر ربی السماء محبوب کبریا خیر الورا صدر الولا شمس الصفا بدر السجا مصر مہر و وفا ہر چشمہ صبر و رضا منبع رزق و خدا صاحب کعبہ حسین او جناب محمد الرسول اللہ، یاد کیا ہے کہ آواز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات سے آئے نہیں آگے کی نسل ہے، سن لا آوازوں میں میرے خدا فرماندے میں سپارہ نام ہے الذین یتبعون الرسول النبی امی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك
اور جیڑا مکمل ہویا ہے اور صدقے جانا اس قرآن کی عظمت کو، یہ شان کو، یہ مقام کو، یہ مسئلے کو اسلام نگر سے رکھنے والے فیصلہ بازی پاکستان اس واسطے حاصل نہیں کیتا، یہ چوریاں ہو پاکستان اس واسطے آزاد نہیں کیتا، یہ ڈاکے دین اس واسطے آزاد نہیں کیتا، یہ جناکاریاں ہو اس واسطے آزاد نہیں کیتا، یہ بہنا دیزتاں لٹیاں جان اس واسطے آزاد نہیں کیتا، ایک مجرے کرائے جائے اس واسطے آزاد نہیں کیتا، ایک سود کا نظام چلایا جائے اور اس واسطے آزاد نہیں کیتا، ایک قتل و غارت ہوئے اس واسطے آزاد نہیں کیتا، کسی کی عزت محفوظ نہیں، کسی کی جان محفوظ نہیں۔ اور میں تو اجے کو پوچھنا چاہتا اور پاکستان کا مطلب آزاد کرنا یہ سی یا کتابوں کرنا سی؟ بولو اتنے کی نافذ ہونا سی؟ ہاتھ کھڑے کر کے آخو اتنے کی نافذ ہونا سی؟ اور کتاب سنت اور اتنے گل یہ بھی آخنا چاہتا وا بے نظیر آپ بے ضمیر انشاءاللہ العزیز اہل حدیث جاگ اٹھے نے علامہ صادق قیادت کے اندر میں دسنا یہ چاہنا اہل حدیث علامہ صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے اور بولتے جو ہی ڈرتے کہ بے نظیر ہو جہاں ڈردا ہاتھ کھڑا کر جیڑا نہیں جاتا دونوں ہاتھ کھڑے کرے انشاءاللہ ہولا بھی اہل حدیث ڈردا اب بولو کسی کو ڈردا اسی دے حق باویں اسلام نگر ہوئے باویں فیصلہ آباد ہوئے باویں کراچی ہوئے اسلام آباد ہوئے دنیا دی کوئی طاقت روک سکتی اور اتنے گل کہنی چاہنا وا مولا فرماندے میں سننا پیار دے محبت نہ آ میرے مولا فرما اللہ دی قبر تے کروڑا نہ خندا راضی فرمائے میں آ سننا پیار دے محبت نہ ایک ہے ذات واحد عبادت کے لائق ایک ذات واحد عبادت کے لائق زبان اور دل کی شہادت کے لائق ہے اسی کی سرکار خدمت کے لائق اسی کے اطاعت کے لائق وابیاں نے انہوں منے مولا فرماندے نے لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ جھکاؤ تو سر اٹھ کے آگے جھکاؤ اور وابی کسے ہو رکھے چک دے بولو وابی کسے ہو رکھے چک دے جڑا چکتا نہ بولے باقی بولو کسی اور اگے چک دے انشاءاللہ ہونا بھی میں بات چنگے دی چاہاں گا اہل حدیثوں نے اور جنہوں نے اپنے قائدین کا قربانی دے کے پاکستان کو آزاد کیتا ہے کہ حفاظت کرنی اور جانتے نے بولے حفاظت کرنی نہیں بولتے جے پاکستان کی حفاظت کرنی نہیں انشاءاللہ ہونا بھی جاننیا اینی ہمت رکھنیا آسانہ لوگ چلنا یہ پاکستان بنے رب دے قرآن واسطے بنے نتیجہ فرمان واسطے بنے اور اتنے گل کیا نہیں چاہنا وا اہل حدیث ہونی جڑے رب دے قرآن نو منتے ہیں اہل حدیث ہونے جڑے مصطفیٰ دے فرمان نو منتے ہیں اہل حدیث ہونے جڑے دنیا نو منتے ہیں اہل حدیث ہونے جڑے صحابہ نو منتے ہیں اہل حدیث اس کائنات اندر رہن گے اس کائنات اندر قرآن دا نظام آئے گا تے نبی دے فرمان جیسا کہ مقام ذات کو علم ہے لیکن لوگوں کو شاید معلوم نہیں ہمارے جمعیت اسلام نگر کے صدر ماسٹر محمد صاحب جو بدھ اور جمعرات کی درمیانی شاید اپنے جا ملے ان کی تعلیم کے لیے استاد ہے اس کے لیے میں جناب مقصود احمد صاحب سے وہ مائک پہ آئیں اور تعلیم کی قرارداد کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ
میرا سامان مدینے لا دے، بس یہی ہو میرا سامان مدینے